السلام علیکم. تھنک ٹینک کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے پروگرام کی رونق صحافت کے چار آفتاب میرے ساتھ موجود جناب ہارون رشید صاحب, سلمان غنی صاحب, سہیل وڑائی صاحب اور ایاز امیر صاحب. سیاسی صورتحال ہے آپ کے سامنے. تحریک انصاف سڑکوں پر نکل آئی ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے وزیر اعظم سے استعفے کا. وزیر اعظم استعفیٰ دینے پر آمادہ نہیں ہیں, قانونی جنگ لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں, جبکہ دوسری جانب جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ وزیر اعظم کے استعفے سے کم پر مان نہیں رہیں. ایسی صورتحال میں آپ ہمیں بتائیں گے آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ کیا وزیر اعظم بچ پائیں گے. اسی سوال کا جواب ہم اپنے اینالسٹ سے بھی لیں گے, لیکن آپ ٹویٹر پر ہمارے جو پیج ہے اس پر ہمیں جواب دیجئے اس سوال کا کہ کیا وزیر اعظم کے لیے بچنا اس صورتحال میں ممکن ہے جب JIT رپورٹ نے انہیں اتنا بڑا دھچکا دیا, ان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا. ہارون صاحب, کوئی آپشنز ہیں بچت کے؟ کوئی آپشن, یہ بندوں کا فیصلہ ہی نہیں ہے. یہ کہاں سے نکل آیا پاناما پیپرز؟ جس نے نکالا تھے اس کے لیے تو نواز شریف نام کا کوئی آدمی اس دنیا میں موجود ہی نہیں تھا. آپ امریکہ جائیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے, آپ کے پاکستان, وہ کہتے ہیں پاکستان کہاں ہے. وہ تو سارے یورپ اور امریکہ کے حوالے سے کائنات کو دیکھتے ہیں نا. تو یہ کہاں سے نکل آیا؟ پھر خواجہ آصف نے کہا کہ لوگ اس کو بھول جائیں گے. لوگ بھول جاتے. ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کھڑا رہا, اس کا نام عمران خان ہے. ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا, بر صغیر کو متحد رہنا تھا, اس کا نام محمد علی جناح تھا. جب اللہ کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے, جب وہ کرنا چاہتا ہے تو کن فیکون ہے. وہ یہ نہیں کہ فوراً ہو جاتا ہے, وہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے. کوئی صورت نہیں, تاریخ ایک مڑ گئی ہے. ساون کے اندھوں کو ہرا ہی ہرا سوچتا ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, وقت بدل گیا ہے. یہ ارکان اسمبلی شرمندہ ہوں گے جنہوں نے اظہار اعتماد کیا ہے. اور چودھری نثار صاحب اگر سمجھ گئے, مجھے نہیں پتا, اگر سمجھ گئے تو بچ جائیں گے, نہیں سمجھے تو یہ اتنا کچھ پسے گا اس میں. 46 میں جن لوگوں نے قائد اعظم کی مخالفت کی تھی اس میں سے جو خوش وقت تھے انہوں نے معافی مانگ لی, مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور بچ گئے. اور باقی جو ہیں وہ تانے سہتے رہے. عطا اللہ شاہ بخاری جیسے آدمی سے, شریف نوبل آدمی تھے, ان سے لوگ پوچھتے تھے اب آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں. اور ابو العلا مودودی کو لوگوں نے, ان کی ذاتی زندگی حالانکہ بہت اچھی تھی, معاف نہیں کیا جو انہوں نے تنقید کی تھی قائد اعظم پہ. یہ مذاق نہیں ہے. آپ وقت دریا کے, جب وہ تیز دریا بہ رہا ہو کسی پہاڑی علاقے میں تو آپ الٹی سمت تیر نہیں سکتے, آپ مرتے ہیں. پھر سہیل صاحب, ساون کی بات کی, ساون آیا چاہتا ہے, حال ختم ہو رہا ہے. وقت بدل گیا ہے اور جو لوگ یہ بات نہیں سمجھتے, وقت ان کے اوپر سے گزرتا ہے اور رونتے ہوئے نہیں سمجھ رہے. حکمران جماعت نہیں سمجھ رہی. سہیل صاحب دیکھیں, میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں. اور میاں صاحب کو اور مسلم لیگ نون کو بھی میرا یہ مشورہ ہے کہ سیاسی بحران بڑھتا جائے گا. تو مسلم لیگ وزیر اعظم نواز شریف کو مشورہ دینے والے یہ مشورہ کیوں نہیں دیتے؟ سہیل صاحب جواب دے رہے ہیں. نہیں ہو سکتا ہے ان کے کوئی اپنے, ہر ایک کے اپنے مفادات ہوں. ہمارا پہلا مفاد تو پاکستان ہے, اور پاکستان میں اگر کوئی کمزور وزیر اعظم آئے گا, کوئی ایک کمزور حکومت بنے گی, کوئی جو میاں صاحب سے ڈکٹیشن لے یا دوسرے اداروں سے ڈکٹیشن لے گی, وہ حکومت اچھا پرفارم نہیں کر سکے گی, کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکے گی, بیرون ملک اچھا ڈائلاگ نہیں کر سکے گی. ہمیشہ ملک کو ایک ایسی مضبوط حکومت کی ضرورت ہوتی ہے, ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے جس کو لوگ مانتے ہوں, جس کو مینڈیٹ حاصل ہو. تو میاں صاحب بڑے پاپولر تھے, اس کے بعد وہ الیکشن میں جیتے, لیکن اس وقت ان کی صورتحال یہ ہے کہ جس طرح کا JIT کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد ان کا حکومت چلانا اور اسی طرح سے لوگوں سے توقع کرنا کہ لوگ ان پر اعتماد کریں اسی طرح اندھا, میرا خیال ہے مشکل ہوگا. اس لیے انہیں چاہیے کہ فوراً الیکشن میں جائیں. اگر وہ اپنی جگہ کسی کو نامینیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ آپشن بھی غلط ہوگی, کیونکہ وہ کمزور اور نام نہاد حکومت جو ہے وہ ان کی حکومت سے بھی بہت ہی کمزور ہوگی, کوئی فیصلہ نہیں کرے گی, اور پاکستان ایک سال مزید کے لیے جو ہے ایک کمزور ملک کے طور پہ پہچانا جائے گا, جس کی نہ کوئی معاشی پالیسی ہوگی نہ کوئی خارجہ پالیسی ہوگی. اور دنیا بھر میں یہ روایت ہوتی ہے کہ جب سیاسی حکومتیں کسی گرداب کا شکار ہوں, وزیر اعظم ان پاپولر ہو جائیں, کسی مقدمے میں پھنس جائیں, تو ہمیشہ وہ الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں یا اپنی جگہ
किसी और को क्यादत सौंप। ताज़ा मैंडेट के वसूल की कोशिश की जाती है। अयाज अमीर साहब, कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म अगर इस्तीफ़ा दे दें तो पार्टी बच सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि उनकी हुकूमत भी ना जाए, वो नाअहली की जो उनके सर पर तलवारें लटक रही हैं वो भी हट जाएंगी, टल जाएगी ये बला। तो वज़ीर आज़म को ये बात समझाई जा सकती है किसी तौर? देखिए, अगर आप थोड़ा सा उस पार्टी के मिजाज को समझें, ये पार्टी और भी हमारी बड़ी पार्टीज़ हैं उस मुरबजा तरीके से जमहूरी पार्टीज़ नहीं हैं, ये फैमिली लिमिटेड एंटरप्राइजेस हैं। इनका जो आपने हाल वो कल काबीना की मीटिंग थी उसमें आपने देख लिया, और ये बिल्कुल ऐन नून लीग के मिजाज और कैरेक्टर के मुताबिक वहाँ पे गुफ्तगू फरमाई गई। हमारे दोस्त सरदार मेहताब अब्बासी शरीफ आदमी हैं, उस आपने अपनी अखबार में शायद पढ़ा हो कि नम हो गए, जज्बाती हो गए, ये कैसे हो सकता है कि आप छोड़ जाएं, लोग आप पे भरोसा करते हैं, ये करते हैं। शहबाज शरीफ भी मैंने तो अपने गुनाहगार कानों से, अपने गुनाहगार वजूद से मैं बैठा हूँ ऐसी मीटिंग्स में, अपने कानों से ये मैंने सुना हुआ है। मौजूद जहाँ से भी चले मखसूस लोग वो शुरू करते थे, माहौल बनाते थे। मियाँ साहब तो कोई कहता नहीं है, कायदे मोहतरम तब 18 करोड़ कहा जाता था, आजकल तो 20-22 करोड़। 18 करोड़ अवाम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके मुंतज़िर हैं, आपने तकदीर, ऐसी बातें होती हैं। आप अगर रुदाद वहाँ की मीटिंग्स की आपको सुनाई जाए तो आप कहेंगे चौधरी निसार भी ऐसी बातें करते हैं। चौधरी निसार सियाना आदमी है, बात वो भी ऐसी करता है। देखिए ना, वो जो एक खुशामद का हुनर जो नून लीग में है, ऐसा मुर्तकिब चौधरी निसार नहीं होता, लेकिन सुलझे हुए तरीके में उनकी बात भी आके वही इकरार पे आती है। अगर ये जो इमेज बना हुआ है कि वो बड़ी डिसिडेंट हैं और अंदर से बड़ी वो कोई हुर्रियत की ऐसी बातें करते, ऐसी नहीं है। लेकिन वो जो चमचागिरी के जो इंतहा जो आप देखते हैं, ऐसे कभी निसार ने नहीं किया। राजा ज़फ़रुल एहसन इकबाल, मैं कहता हूं कि शुरू किया जाता है और जो इख्तितामिया राजा ज़फ़रुल करते हैं वो ऐसा शायकार होता है कि आप जो है गश गश मीठे सुलझे वहां पे देखिए। मैं ऐसा सिर्फ ये कह रहा हूं कि उस माहौल में कोई रैशनल, कोई दयानतदाराना गुफ्तगू जो है वो इम्पॉसिबल। इसी की तरफ मुशीशा ने भी इशारा किया। यही वजह है कि अयाज अमीर साहब पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग्स में बड़े कम बोलते थे, इसलिए जो इन्होंने सुनाया ये आंखों देखा हाल है। और शायद उसके बाद से गुनाहगार तस्वुर करता है जैसे गुनाहगार वजूद के। मिसाल दी सलमान साहब, सवाल आपसे जुड़ा उस बात से है जो सुहेल साहब ने की कि हमारा मफाद पाकिस्तान है, लेकिन मुशीरान वज़ीर आज़म के जो है वो उन्हें इस तरह का मशवरा नहीं दे रहे। तो क्या पूरी काबीना, इतनी बड़ी काबीना, इसका मफाद पाकिस्तान नहीं है कि वो वज़ीर आज़म को समझा सके? देखें, सुहेल साहब वाली बात का भी मैं जवाब देता हूँ, लेकिन अयाज अमीर साहब ने जो बात की है ये दुरुस्त निशानदेही की है। और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और जमहूरी सिस्टम इसलिए मजबूत नहीं हो सका कि जमहूरियत मांगती हैं पार्टीज़, लेकिन पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत नहीं होती, वो दुरुस्त बात नहीं करते। देखिए, जो नई सूरत हाल तारी हुई है ये यकीनन एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ पे और हुकूमतों पे। ऐसा वक्त आता है कि अब काबीना ने, उनकी पार्लिमानी पार्टी ने वज़ीर आज़म में नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार किया और उन्होंने उसके जवाब में कहा कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हर आने वाले दिन के अंदर एक हंगामी और बहरानी कैफियत बढ़ेगी और पीर वाले दिन से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अदालती अमल भी शुरू होने जा रहा है। मैं उनके इस बात की तायीद करता हूँ जो सुहेल साहब ने कही है कि जब भी दुनिया की जमहूरी मुआशरों के अंदर हुकूमतों पर ऐसा वक्त आता है तो वो आवाम से रजू करते हैं। इस वक्त तक मैं नहीं समझता कि जी नवाज शरीफ साहब कोई ऐसे अनपॉपुलर हो गए हैं कि वो बड़े खौफजदा हैं, ऐसी सूरत हाल कोई नहीं है। और ना पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल है कि पाकिस्तान के अवाम सड़कों पे निकले हुए हैं, जैसे कि 77 में भुट्टो साहब के खिलाफ निकले थे। और फिर मामलात का सियासी हल निकलता है कि बात है कि अगर आवाम से भी रजू करना है, जो इन्होंने तजवीज़ पेश किया है बिल्कुल दुरुस्त साहिब तजवीज़ है, लेकिन इसके लिए भी एक डायलॉग करना पड़ेगा
پاکستان کی پولیٹیکل فورسز سے، اس لیے کہ چاروں صوبوں میں مختلف حکومتیں ہیں. نواز شریف صاحب از خود تو مرکز میں فیصلہ کر سکتے ہیں یا پنجاب اسمبلی توڑی جا سکتی ہے، باقی 3 صوبوں کے اندر مختلف حکومتیں ہیں، لہٰذا ڈائیلاگ کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں جب یہ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، سیاست اور جمہوریت کو چلانا چاہتے ہیں، تو پھر وہ ڈیڈ لاک ختم کر کے جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان سے بیٹھ کر ایک مکالمہ کیا جائے اور اس میں سے راہ تلاش کی جائے تاکہ جمہوری عمل آگے بڑھ سکے. ہارون صاحب، قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے، اس میں کوئی راہ تلاش کی جا سکتی ہے؟ ریکوزیشن دینے کی بات تو ہو رہی ہے. اگر ایک کمرہ بنانا ہو تو 300 آدمیوں کو نہیں سونپا جا سکتا، وہ کبھی بنے گا ہی نہیں. پہلے پس پردہ مذاکرات ہوتے ہیں، خاموشی کے ساتھ میسنجر جاتے ہیں، قائل کرتے ہیں، ان کو نقطہ نظر معلوم کرتے ہیں، ٹھنڈا کیا جاتا ہے ماحول کو، اور توقع دلائی جاتی ہے اتنی ہی جتنی پاسبل ہو. تو وہ خورشید شاہ سے بات کریں خاموشی سے، زرداری صاحب سے بات کریں، اپنا عمران خان سے بات کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ بات نہیں سنیں گے. اور جو اہم لوگ ہیں، ایک یہ تو میں آف ہینڈ کہہ رہا ہوں نا، سوچ سمجھ کے شاید کوئی اور بھی تجویز دی جا سکتی ہے اور ہم سے بہتر لوگ تجاویز دے سکتے ہیں. چودھری نثار سے پوچھیں الگ بلا کے. جو شخص لوگوں کو اس لیے جمع کرتا ہے کہ وہ اس کی تائید کریں، اس سے زیادہ احمق دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ یہ دفتر میں ہم میٹنگ کرتے ہیں نا تو ہم تائید کرتے ہیں، یعنی دفتر کا سربراہ پوچھ رہا ہوتا ہے تو ہم تو تنقید کرتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہے، ان گڈ فیتھ کرتے ہیں اور وہ سنتے ہیں، بہتری اسی سے آئی، سنتے اسی سے بہتری آتی ہے نا. بالکل. کوئی یعنی ایک اس طرح تو کرانے کی دکان نہیں چل سکتی. یہ تو ہم پہ اللہ کا عذاب آیا ہوا تھا، قوم کو جلدی پتہ لگے گا، ان کو پتہ نفرت کا ایسا طوفان اٹھے گا میرے اندازے میں کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا. پہلے کیا اٹھے تھے لوگ سمجھتے نہیں. جب وقت بدلتا ہے، دیکھیے میں آپ کو 2 حدیثیں سناتا ہوں. نمبر یہ کہ لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. دوسرے یہ کہ لوگوں کے دل دشت میں پڑے ہوئے پر کی طرح ہیں، ہوا جنہیں الٹاتی پلٹاتی ہے. وقت بدلتا ہے. محمد علی جناح کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. مسلمانوں کے ووٹوں میں سے 24.5% ووٹ ملے تھے، پھر وہ بنے قائد اعظم. پھر انہوں نے کس کو ہرایا؟ ابو الکلام آزاد، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری، شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی، ابو الکلام آزاد. دیوتاؤں کو ایک انسان نے شکست دی، اور ایسی شکست دی کہ تاریخ میں نظیر نہیں ملتی. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اس دنیا کو ہم چلا رہے ہیں کہ اللہ چلا رہا ہے؟ کوئی قوانین ہیں، کوئی سیاست کی مکینکس ہیں، کوئی تاریخ کا ایک رخ ہوتا ہے. یہ لوگوں نے اس کو مذاق سمجھا ہوا ہے کہ ایک میڈیا گروپ بچا لے گا اس کو، اور میڈیا گروپ ایک ٹیلی فون پہ ڈھیر ہو سکتا ہے. اچھا سہیل صاحب، واہ واہ سبحان اللہ سے تو الحمدللہ نہیں پڑھی جا سکتی. یہی بات ہارون صاحب کر رہے ہیں کہ مدح سرائی سے نہیں بچایا جا سکتا. لیکن یہ کیا ہے کہ نواز شریف پس پردہ جو تجویز دی گئی ہے، اس کے بجائے دوسرے بیرون ممالک سے رابطے تو کیے جا رہے ہیں. متحدہ عرب امارات سے رابطوں کی کوشش کی جا رہی ہے، برطانیہ، امریکہ سے کہا جا رہا ہے. کچھ اپنی ملک میں دیکھ لیں، اپنے ساتھیوں سے کہہ لیں. دیکھیں، پہلی تو مجھے غیروں سے کہا تو نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو نون نے اب موقف اختیار کیا ہے، میں کئی مہینوں سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ متبادل بیانیہ ہی کوئی نہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سازش کون کر رہا ہے؟ بھی اس کا نام لیں، کیوں نہیں نام لیتے اس کا؟ میں بتاتا ہوں کس بات کی پردہ داری؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک آپ، ایک سلمان غنی، دونوں مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ جو نیا الیکشن ہو اور وزیر اعظم صاحب چلے جائیں. آپ دونوں ہیں اس سازش میں شامل. میں یہ گزارش کر رہا تھا ہارون صاحب کہ جب تک آپ یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے کہ آپ کس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ لوگ اس کا نام جانیں اور آپ نہ بولیں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اصل بات اب پاکستان کے لیے کیا نظام چلانا ہے یا نہیں چلانا. اگر چلانا ہے تو اس کے بارے میں مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ اپنے عہدے کو چھوڑیں اور ایک عام شہری، ایک سیاستدان کے طور پر سپریم کورٹ پہ پیش ہوں، کیونکہ سیاست پر بہت بڑا دھبا لگ گیا ہے، نظام پر بہت بڑا دھبا لگ گیا ہے. اور جب آپ، اللہ کرے آپ بری ہوں، آپ ان الزامات کو غلط ثابت کریں تاکہ سیاست سے، آپ کے خاندان سے یہ دھبا اترے. اور اگر آپ یہ ثابت نہیں کرتے اور وزیر اعظم بھی رہتے ہیں تو پھر یہ کسی صورت مناسب نہیں ہے. آپ کی اتھارٹی ہر آنے والے دن میں ایروڈ ہوتی جائے گی، اور لوگ جو ہیں پھر واقعی جس طرح ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل کو لوگوں کو شکایت ہوگی، اور یہ نہ ہو کہ لوگ یہ مطالبہ لے کے سڑکوں پہ آ جائیں.
کہ جناب آپ گھر جائیں. تو میرا نہیں خیال میاں نواز شریف بڑے سمجھدار ہیں, وہ جب یہ اس طرح کا نعرہ لگے گا شاید اس سے پہلے ہی یہ فیصلہ کریں. دراوے والا معافی چاہتا ہوں, ایک آدمی کا نام تھا الطاف حسین, سارا میڈیا اور ملک اس کا یرغمال تھا اور رسوائی اس کے انتظار میں تھی اور ہر شخص دیکھ رہا تھا, لیکن اسے سمجھ نہیں آتی تھی, اللہ عقل ہی سلب کر لیتا ہے. تو مجھے کسی نے کہا, دانا آدمی نے, کہ خدا اس کو زندہ رکھے گا اور رسوا کرے گا, یہ پیچھے نہیں ہٹے گا, اس کی باقی زندگی ذلت میں بسر ہوگی. عقل کے غلاموں کی بات. اچھا ایاز صاحب, عالمی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا سوچ رہی ہے؟ ایک جریدے نے لکھا ہے کہ اس ہلچل کا جو بھی انجام ہو منفی ہی ہوگا. سر دیکھیے, یہ ایک تو یہ جو آپ, میں معذرت سے کہہ رہا ہوں, یہ جو آپ فریز استعمال کر رہی ہیں کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کیا ان چیز سے ہے؟ رابطوں کی کوشش کی جا رہی ہے نا ایاز صاحب, اس کانٹیکس میں کوشچن کیا. رابطوں کی کیا کوشش کی جا رہی ہے؟ آپ دیکھیں تو صحیح کہ پاکستان اس موجودہ حکمرانوں کے تحت کس سطح پہ پہنچ گیا ہے. اگر آپ کے اخبار کی خبر سچ ہے تو منتیں کی جا رہی ہیں دبئی کے حکمران سے کہ ہمارے سے فون پہ بات کر لیں. اس سے کوئی زیادہ رسوائی اس ملک کی ہو سکتی ہے؟ اتنی بڑی فوج, اسلامی دنیا کی واحد, جو ہم تھکتے نہیں ہیں یہ کہتے ہوئے, واحد ایٹمی طاقت, کہ صرف پرنس محمد, شیخ محمد ہمارا فون سن لے. محمد بن کیونکہ شکایت کیا ہے کہ وہاں سے وہ خط کیوں آئے ہیں, پورٹ جبل اتھارٹی نے فلانا خط کیوں دیا ہے, فلانی منسٹری نے وہ دیا کیونکہ ان کا وہ جو سارا سچائی کا جو ایک پہاڑ تھا, سچائی کا جو ایک مندر تھا, وہ ڈھیر ہو کے رہ گیا ہے, رسوا ہو کے رہ گیا. وہ تو منہ پھیر رہے ہیں. لیکن جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں نا کتنی ہم دانشمندانہ گفتگو کر رہے ہیں, ان کو یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. میں مذاق میں نہیں, سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں, جب آپ پیدا نہیں ہوئی تھی تو 71 کی جنگ میں پاکستان کی فوج کو عبرتناک, ذلت آمیز شکست ہو چکی تھی. ہتھیار ڈھاکہ میں ریس کورس گراؤنڈ میں ڈالے جا چکے تھے, اور تب حق میں وقت تب بھی اقتدار چھوڑنے کو تیار نہیں. وہ کانسٹیٹیوشن میں مسودہ جاری کیا, وہ انہوں نے, میاں طفیل محمد نے کہہ دیا کہ یہ اسلامی آئین ہے. جب تک جی ایچ کیو میں بغاوت نہیں ہوئی تو جنرل یایا خان, جنرل حمید خان ایک ذلت آمیز شکست کے بعد چھوڑنے. آپ کہہ رہے ہیں ان کے تو الزام لگے ہیں کس کے, لوٹ مار کے, ہیرا پھیری کے, جھوٹ کے, منی لانڈرنگ کے. یہ اب بھی اس تگ و دو میں ہے مجھے بریک کا کہ ہمیں بچ جائے گا. بریک کا کہا جا رہا ہے, لیکن سلمان صاحب ون لائنر بتائیے, چھٹی کیوں نہیں ہے کافر منہ کو لگے ہوئے؟ دیکھیں بات یہ کہ جس طرح ابھی بات کی کہ شرمناک, المناک, عبرتناک نفرت کا طوفان, میرا خیال پاکستان کے اندر ابھی اس طرح کی غیر یقینی کی صورتحال طاری نہیں ہوئی. لیکن اگر سیاسی فیصلے نہ کیے گئے, آگے کی طرف بڑھنے کے لیے اسٹریٹجی کوئی اچھی نہ بنائی گئی, پھر ایسا ضرور ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ مسئلے کا سیاسی حل ضرور نکالا جائے. میں کالم لکھوں گا اور یہ مجھ سے پوچھئے گا. اور نفرت کا طوفان ایسا نہیں ہے صدر گورنمنٹ کے خلاف جس طرح کی بات کی جا رہی ہے. یعنی سیاسی فیصلے کرنے کے بعد سلمان صاحب کہہ رہے ہیں, اور لیکن وقت پر ہونے چاہیے نا, اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. تو اب عوام کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ وزیر اعظم نواز شریف موجودہ صورتحال میں بچ پائیں گے؟ 56% کا ماننا ہے نہیں, 44% سمجھتے ہیں کہ ہاں. اس بارے میں بات کریں گے مزید بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. تھنک ٹینک کے سامنے بہت سی آوازیں ہیں, اصل آواز کو چھانٹنا ہے. خورشیشہ کہتے ہیں کہ 1 منٹ بھی اب وزیر اعظم کے پاس جواز نہیں کہ وہ وزیر اعظم رہ سکیں, جبکہ محمود اچکزئی کہتے ہیں کہ زمین پھٹے یا آسمان گرے ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں. اور ایسے میں پارلیمانی پارٹی کی جانب سے بھی وزیر اعظم پر اظہار اعتماد کر دیا گیا ہے. سوال آپ کے سامنے کہ کیا اتنا کافی ہوگا؟ پارلیمانی پارٹی کا اظہار اعتماد وزیر اعظم کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے موجودہ صورتحال میں؟ یہی سوال سہیل صاحب کے سامنے. جی سہیل صاحب. 1 منٹ کی اجازت ہے. وہ آپ نے پوچھا تھا یہ منہ سے لگتی ہوئی چھٹتی کیوں نہیں ہے. جی, دنیا کا سب سے بڑا مرض پار انٹاکسیکیشن ہے, طاقت کا نشہ. سب نشے اس کے مقابلے میں ہیچ ہے. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ نون لیگ کے لیے اور پاکستانی سیاست کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ نون لیگ اور میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب JIT رپورٹ غلط ہے,
اب اگر یہ غلط ہے یا اس میں تعصب برتا گیا ہے یا اس میں غلط اعداد و سہیل صاحب شمار، آپ کیا سمجھتے ہیں رپورٹ صحیح ہے غلط؟ دیکھیں میرے پاس تو کوئی جاننے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے. میرے پاس تو JIT رپورٹ ہے. اب اس کو غلط ثابت کیا جائے، اب اس کے سامنے کاؤنٹر فیکٹس لائے جائیں اور ثابت کیا جائے کہ انہوں نے یا تعصب سے کام لیا یا حقائق غلط ہے. جتنی دیر تک یہ عدالت کے سامنے ثابت نہیں پڑھی کیا تو جائے. بڑی گہرائی کے ساتھ ہوئی ہے. جی میں نے بہت گہرائی کے ساتھ پڑھی ہے. تو آپ کو کیا لگا؟ نہیں مجھے یہ لگتا وہ مفروضوں پر ہے، بہتانوں پر ہے؟ دیکھیں اس کے اندر کتنی گہری ہے؟ کوئی 20-25 فٹ گہری ہے؟ نہیں، بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ڈاکومنٹیشن ہے، بڑی عرق ریزی سے وہ جو ہے وہ بنائی گئی ہے اور کہیں اور سے نہیں آئی. اور سچی بات یہ ہے کہ JIT سے میں اس طرح کی رپورٹ توقع نہیں کر رہا تھا. میرا خیال تھا کہ بڑی ہیسٹلی ریٹن ہوگی، اور لیکن اب اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے انہوں نے دیکھیں ڈاکومنٹس منگوائے ہیں UAE سے، UK سے، انگلش کورٹ کا فیصلہ لگایا ہے جو کہ التوفیق کیس میں تھا. پھر جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں ان کے اوپر جو انجیکشن لگی تھی، چارج لگا تھا، اس کو انہوں نے ریپروڈیوس کیا ہے. سو اتنی ساری چیزیں ہیں کہ جن کو غلط ثابت کرنا اب ضروری ہو گیا ہے. میاں صاحب کو اپنی ساکھ کے لیے، اپنے خاندان کی ساکھ کے لیے، سیاست کے لیے، نون لیگ کے لیے. اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہوگا کہ وہ عام شہری کے طور پر سپریم کورٹ میں جائیں، پیش ہوں اور ان کو غلط ثابت کریں، کیونکہ کہہ جو رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. تو اس کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو جا کے عدالت میں صاف کریں، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں. لیکن PMLN نہیں مان رہی نا کہ یہ جو الزامات لگائے گئے یہ ٹھیک ہے. پارلیمانی پارٹی نے اعتماد کا اظہار کر دیا، وزیر اعظم خوش ہیں، دیکھیں عائشہ، جو کل کیبنٹ میٹنگ ہوئی وہ ابھی ایاز صاحب نے بھی ذکر کر دیا. آج کی پارلیمانی پارٹی میں کل تو متاب عباسی صاحب ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو گئے. آج شہباز شریف صاحب نے اپنے جذباتی خطاب میں ایک بات بڑے پتے کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں محاذرائی کا راستہ ترک کر کے عدالتی محاذ پر قانونی جنگ لڑنی ہے. اس پہ ہمیں سنجیدگی ظاہر کر دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے حالات کسی قسم کی محاذرائی تناؤ کشمکش کے متمل نہیں ہو سکتے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پہلے فیز میں سب نے یہ بات کی ہے کہ جی بات یہ کہ مسئلے کا کوئی سیاسی حل نکالنا چاہیے. اس طرح کی ریزولوشنز دیکھیں، ریزولوشنز تو اسمبلیوں میں پاس ہوتی ہیں. کالا باغ ڈیم پہ ساری اسمبلیز میں ریزولوشن پاس ہوئی لیکن وہ نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ جو بات پارلیمانی پارٹی کے اندر اراکین اسمبلی نے کی ہے، یقیناً ہر سیاسی کارکن کے، ہر منتخب رکن کے ایک جذبات ہوتے ہیں، ایک احساسات ہوتے ہیں پارٹی کے حوالے سے، لیڈرشپ کے حوالے سے. ابھی تو مرلہ نہیں آیا، ابھی تو وہ امتحان نہیں آیا جس میں کھڑے رہنا ہے. اور یقیناً بہت بڑی میجورٹی ہے. میں نے کاف لیگ بنتی دیکھی ہے اور ایسا مرلہ بھی تھا کہ جب نون لیگ کے ساتھ اجلاس ہوا سب نے کمٹمنٹ کا اظہار کیا اور پھر وسل بجی تو پھر لائنیں لگ گئی ہیں. آج یہ پچھلی صدی کی بات ہے، نئی صدی کے اندر نئے رجحانات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان ایک گمبھیر صورتحال سے دوچار ہے اور چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں اور انہوں نے جذبات اور احساسات تو سن لیے، فیصلہ انہیں کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں جو فیصلہ ہے وہ سیاسی کرنا چاہیے اور سیاسی قیادت سے مل کے کرنا. اچھا، ابھی بھی ایاز صاحب، سلمان صاحب یہ نہیں سمجھ رہے کہ ایسا امتحان آیا جس میں کھڑے رہنے کی ضرورت ہے ساتھ، لیکن پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ابھی تو پارلیمانی پارٹی امتحان ابھی بھی نہیں آیا. دیکھیں امتحان، اصل امتحان تو شروع ہونا ہے. دیکھیں جس رپورٹ کی آپ بات کر رہی ہیں وہ تو کنٹروورشل ہے. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں یہ بات سپریم کورٹ کے پاس جانی ہے. سپریم کورٹ کا احترام ہے، اس کی عزت و تکریم ہے. اس کا فیصلہ جو ہوگا وہ فیصلہ ہوگا اہم کہ اس میں کس نے رہنا ہے کس نے نہیں رہنا. اور فیصلہ اس حوالے سے بھی اہم ہوگا کہ یہ صرف نواز شریف تک نہیں ہوگا. جی ہارون صاحب، اجازت ہے؟ وہ سکھ اپنا ان کا گڈھا پھنس گیا تھا کیچڑ میں تو وہ بڑی کوشش کر رہے تھے تو نکلا نہیں. تو مسلمان ہے، انہوں نے یا علی کا نعرہ لگا، اس کو نکال دیا. انہوں نے کہا واہ گرو تو ہمارا بھی بڑا تکڑا ہے، بس کیچڑ کا کمزور ہے. اچھا یہ کہیے، مسلم لیگ کیچڑ کی کمزور. یہی امتحان ہے، کون کون کھڑا رہتا ہے. کہیے ایاز صاحب، کیا پرچہ لیٹ پہنچ رہا ہے مسلم لیگ نون کے پاس؟ نہیں دیکھیے، ساری ہماری کیا سرائیاں تھیں، ساری ہماری گفتگویں تھیں، ہماری خواہشات بھی تھیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے. مسئلہ تو ختم ہوا جب JIT رپورٹ پہ. JIT رپورٹ جس طریقے سے آئی ہے اس کی کسی کو کم ہی لوگوں کو توقع تھی. زیادہ تر لوگوں کو توقع تھی، پاکستان کو پتا تھا. زیادہ لوگ. جی جی دیکھیے جس طریقے سے ڈیٹیل میں کمپریہنسو آئی ہے وہ ڈیوسٹیٹنگ رپورٹ ہے. اب کوئی نہ مانے اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. یہ جو ہے اس دن جس دن آ رہی تھی رپورٹ
उस दिन की आप हमारे पैनल की जो कार्रवाई है वो जरा कभी फिर से आप दिखा दें कि हम जरूर क्या कह रहे थे। हम पता नहीं क्या तिफल तसलियों पे हम कि ये हो जाएगा, फैसला हम एक उनका अखबार की रिपोर्ट डिस्कस कर रहे ठीक थे। है बाबू, फैसला JIT पे हुआ, अब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह दे कि इनसे ज्यादा ईमानदार शख्स या हुक्मरान कोई नहीं है तो मामला खत्म। वेरी राइट। सो वो कह दे कि जी ये JIT रिपोर्ट रबिश है, ये सारी की सारी जो है, जैसे आज किसी नून लीग वाले ने कहा हम तो रिपोर्ट तवक्को कर रहे थे, इन्होंने तो नॉवल लिख दी है। अगर सुप्रीम को क्या कह दे नॉवल लिखे, मामला खत्म। नारे लगेंगे, मियाँ दे नारे बज्जनगे, सब कुछ है। अगर उन्होंने कहा कि ऐसा झूठ, तसलसल के साथ झूठ, इतनी डकैती, इतनी सच से जो है रूगर्दानी, उसके बाद आप वज़ीर आज़म नहीं रह सकते तो मामला खत्म। ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखें हारून साहब, कहिएगा ब्रेक से पहले कि पार्टी के अंदरूनी मामला जी द मैटर विल एंड देन। And then, और ये जो रेजोल्यूशंस हैं ये नून लीग वगैरह के, नून लीग आपको मिलेगी नहीं कि वो पार्लिमानी पार्टी कहां गई है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा एवरीथिंग विल फिनिश। अंदरूनी मामलात पर ग्रिप है वजीर आजम की तो या खिचड़ी है कोई? बात होगी, मैं उसमें कोई इजाफा नहीं कर सकता। कोई खिचड़ी नहीं। बात सुने, पत्तों का रंग खौफ से पहले ही जर्द था, पागल हवा के हाथ में शहनाई आ गई। इसी पे हम ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक से पहले जाहिर है आपका जो अंदाजा है, आपका ख्याल है, वो भी शामिल करना जरूरी है। प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है कि हुकूमती पार्लिमानी पार्टी का इजहार एतमाद वज़ीर आज़म के लिए फ़ायदा मंद होगा। 59% समझते हैं कि नहीं, 41% का कहना है कि कोई फ़ायदा दे सकता है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे ऑपोजिशन की स्ट्रेटजी की। हमारे साथ रहिए। थिंक टैंक में एक बार फिर खुश आमदेद। अब देख रहे हैं हम कि खुर्शीद शाह कहते हैं वज़ीर आज़म की तब्दीली सिर्फ चाहते हैं, हुकूमत की नहीं। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नए इंतखाबात का मुतालबा कर रही है, इससे कम पर मान रही। हम आपसे सवाल करने जा रहे हैं कि JIT रिपोर्ट तो आ गई जिसका इंतज़ार था 10 जुलाई को, इसके बाद अपोजिशन का जो असल टारगेट है वो क्या है? सिर्फ वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा या नए इंतखाबात? इस सवाल का जवाब आप हमें दीजिए। सुहेल साहब, आपने फ्रेश मैंडेट की बात की, लेकिन क्या अपोजिशन के इत्तेहाद के बगैर कोई भी टक्कर दे सकेगा PMLN को? मेरा ख्याल है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इलेक्शन जो है जल्दी वो इमरान खान को सूट करता है। उसकी वजह यह है कि ताज़ा उन्हें विक्ट्री हासिल हुई है JIT की, और इस वक्त नून का थोड़ा हौसला कमज़ोर होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में वो मसरूफ़ होंगे, अपने आप को मासूम साबित करने की कोशिश में होंगे, तो उनके लिए मुश्किलात होंगी। तो जबकि तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी पुरजोश होगी और सारे इलेक्टेबल्स का तांता बन जाएगा, कतार लग जाएगी, बन चुका है। तो इस वक्त PTI को जो है वो इतना फ़ायदा होगा कि मेरा ख्याल है कि डायरेक्टली वो हुकूमत में आ सकते हैं। इतनी ताकत कभी भी PTI के पास नहीं थी जितनी आज होगी। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग के लिए भी ये फ़ायदेमंद है कि वो फ़ौरन इलेक्शन करवाएं। क्यों? इस वजह से कि इस वक्त अगर वो इलेक्शन कराएंगे तो बहुत से उनके वोटर और उनके इलेक्टेबल्स आंखों की शर्म की वजह से, अपने हलके की वजह से, अपनी गुफ्तगू की वजह से अभी इतनी जल्दी अपनी वफादारी तब्दील नहीं करेंगे, और यूं उनको इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा जितना एक साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो तो लोग चले जाएंगे उनसे नुकसान तो होगा। हारून साहब, इससे तो मैं यही समझ रही हूँ कि फौरी इंतखाबात होने चाहिए। तैयार है हमारा मुल्क? ओ जा चुके जल भी चुके परवाने, हो भी चुकी रुसवाई, अब खाक उड़ाने को बैठे हैं तमाशे, थोड़ी देर में सूरज निकलने वाला है। तो फायदा किसको होगा इलेक्शन का? PTI, PMLN? नहीं, 100% तो नहीं प्रोडिक्ट किया जा सकता, मैं PTI को होगा। बाकी मेरा भाई है अपना, याद साहब मुझसे नाराज ना हो जाए, मेरा भाई इमरान खान जो है वो किसी वक्त भी कुछ भी कर सकता है। वो तो अब क्या कर सकते हैं अयाज साहब? इमरान खान सोलो फ्लाइट के अलावा भी कुछ सोचेंगे? देखें, आई थिंक मेरा ख्याल है हमें थोड़ा नहीं, हमें थोड़ा क्लियर होना चाहिए। फैसला सियासतदानों के हाथ में नहीं है, बिल्कुल ठीक है। फैसला पॉलिटिकल पार्टीज के पास नहीं है। फैसला करना है एक इदारे ने जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट।
उस फैसले के बाद सूरत हाल बनेगी। अगर सुरखरू होते हैं और इनको खिलाफत का मर्तबा दे दिया जाता है वो और चीज है। अगर बर्बाद होते हैं तो एक यकसर नई सूरत हाल पैदा हो जाएगी। एक पार्टी हुक्मरान पार्टी होगी जिसकी अक्सरियत होगी, लेकिन उस अक्सरियत को सामने रख के कुछ करने की सलाहियत और सोच वो रखती होगी या नहीं? क्या वो फिर हालात को कंट्रोल कर सकेगी वो जमात या नहीं? जब ये ऐसा फैसला, अगर नारवा फैसला आए, तो ये इलेक्शन की बात इस वक्त प्रीमच्योर है। वो तब जाके सारा कुछ जो स्टेज सेट होगा, सजेगा, तब से। तो क्या मैच्योर है सलमान साहब? देखिए, जो बात अयाज साहब ने की है ये बड़ी एक गहरी बात है। और अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आने वाले आम इंतखाबात के बंदोबस्त के लिए अभी तक हमें ना तो फंड्स मिले हैं, और फिर आप देखें कि अभी उन्हें बहुत सारी तैयारियां करनी है, लेकिन हम भी मसले के सियासी हल की बात कर रहे हैं। और इंतखाबात के इनेकाद का इन्हिसार जो है वो हालात पर है। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये सिर्फ फैसला नवाज शरीफ साहब ने नहीं करना, ये पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल फोर्सेस इस वक्त हुकूमतों के अंदर आयशा मौजूद हैं। कि आप देखें कि किसी पार्टी का नाम लें वो किसी सूबे में है, और अपोजिशन तो पाकिस्तान के अवाम है। जहाँ तक आप अपोजिशन की स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आज की अपोजिशन, इस हुकूमत की मुस्लिम लीग नून की अपोजिशन जो है वो ये पार्टीज नहीं है। ये दरअसल JIT की रिपोर्ट उनकी अपोजिशन है। इससे उन्हें लड़ना है किस बात पे? सुप्रीम कोर्ट में। फैसला आने वाले इंतखाबात का इन्हिसार, आने वाले हालात का इन्हिसार, आने वाले रुझानात का इन्हिसार जो है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पे है। पाकिस्तान के अवाम इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। और पीर के दिन जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये JIT की रिपोर्ट वहां जानी है और बाइंडिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पाकिस्तानी कौम तस्लीम करेगी, पोलिटिकल फोर्सेज ने भी तस्लीम करना है, इसलिए उसकी अहमियत सबसे ज्यादा है। हारून साहब, एक महमूद अचकज़ई को, मौलाना फजल रहमान को और असफंद यार वली को मैं सलूट करना चाहता हूँ कि क्या मुस्तकिल मिजाजी है कि जिस चीज़ में मुल्क का मफाद होगा वो नहीं उन्होंने करनी, जिससे खराबी होगी वो करनी। मेरी राय ये है कि बड़े इज्जत व एहतराम से मैं अयाज अमीर साहब से और सलमान गनी साहब दोनों से इख्तलाफ करता हूँ। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट को चलाना पाकिस्तान को एक मुश्किल में गिरफ्तार रखने के बराबर है, क्योंकि कोई फैसला नहीं हो सकेगा, हुकूमत स्टैंड स्टिल होगी, स्टॉक मार्केट नीचे जाती जाएगी, मुआशी फैसले नहीं होंगे, सियासी फैसले नहीं होंगे, और सुप्रीम कोर्ट पता नहीं कितनी देर तक ये मुकदमा चलेगा। अगरचे मेरी राय यही है कि बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करने की बजाय सियासी फैसला क्यों नहीं किया जाता कि फौरन इलेक्शन में जाया जाए और फ्रेश मैंडेट हासिल किया जाए। जो भी सियासी ताकत है सब इस इत्तेफाक करेंगे। साहब इसमें बता दें थोड़ा सा आप किस तरह ये आप इत्तेफाक नहीं करेंगे? आप कह रहे हैं कि आप अपनी तजवीज़ है, ये एक आदमी ने तो नहीं फैसला करना। बात ये है कि मुमकिनात में से क्या है, क्या ये होने को जाएगा या नहीं। हालात ऐसे हैं कि ऐसी चीजें मुमकिन अब नहीं रही। चलें अवाम की राय शामिल कर लेते हैं कि अपोजिशन का असल टारगेट क्या होना चाहिए या क्या है। वज़ीर आज़म का इस्तीफा 73% समझते हैं कि वज़ीर आज़म को रिजाइन करना चाहिए। ये अपोजिशन को चाहिए कि डिमांड करे। नए इंतखाबात के लिए 27% हैं रजामंदी है। अवाम की राय, आपकी राय थी। जैसे कि मेरे एनालिस्ट का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के है रूबरू अब सारा मामला, तो 17 जुलाई ज़्यादा दूर नहीं है। तब तक सियासतदानों की दूर अंदेशी का इम्तिहान है जिससे उन्होंने गुजरना है और साबित करना है कि वो कितने बालिग नज़र हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपके फीडबैक का रहेगा इंतजार अगले प्रोग्राम तक के लिए। लाने के बाद